تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. چلو ایک لطیفہ بھی سنا دوں. میں حج پہ تھا مدینہ، تو میرے ایک دوست نے کہا کہ میری گاڑی ورک شاپ میں ہے، میرے ساتھ چلو، وہ تم چلا لینا اور یہ میں چلا لوں گا. میں نے کہا میں نے کبھی وہ الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ والی کبھی چلائی نہیں، تو کوئی ٹکر نہ ہو جائے. کہنے لگا اس میں کیا، ادھر بیٹھو یا ادھر بیٹھو، تمہیں چلانا تو آتا تو ہے لیکن اندازہ کوئی نہیں ہے. اور نہیں کچھ نہیں آتا، چلو چلو. میں کہا چلو. اب وہ چل پڑے تو ایک بدو کسی سڑک سے نکلا، اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے رک کے دیکھو آنے جانے والوں کو، کلیئر ملے تو چلو. وہ بدو بادشاہ اس نے اندر ڈال دی گاڑی، اور مجھے آئیڈیا نہیں ہے، پہلی دفعہ میں اس طرح بیٹھ کے چلا رہا ہوں تو میری گاڑی کا کونا اس کے بمپر میں لگا. وہ گاڑی تھی شیورلیٹ بڑی، تو بمپر اس میں پھنس گیا اور اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا. اب مجھے کھڑ کھڑ کی آواز آنی شروع ہوگی. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ کھڑ کھڑ کیا ہو رہا ہے؟ میں جا رہا ہوں. اور بدو نے پیچھے سے گاڑی بھگائی اور ایک دم جو میں چلا گیا نا تو ایک فرلانگ 1.5 فرلانگ سے آگے آ کر بریک لگائی. میں کہا ابھی لگتا ہے کم خراب ہو گیا. تو نکلا غصے سے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ شاید اس کی گاڑی کا کوئی چیز پھنس گئی. میں کہا پترا ہوں بالکل تو ہوں عربی کا ایک لفظ بھی بولے تو تیری خیر نہیں. اس نے آ کے دروازہ کھولا، انزل. میں کہا حاجی پاکستان. اس نے پھر کہا انزل. میں کہا حاجی پاکستان. اور وہ غصے میں شروع. میں کہا حاجی پاکستان. اخیر وہ ہنس پڑا، کہنے لگا جاؤ. تو یہ مثال مجھے یاد آئی، اور پرانا واقعہ بھی کب کا 92 کا ہے یہ واقعہ. عرب سویا ہوا تھا بھی بدو بڈھا، اور تھا بھی بالکل سویا ہو. میں کہنوں جگاواں کیوں؟ وہ ایسے پوری نیت کر کے سویا ہوتا ہے بھائی سننی ہی کوئی نہیں. جب میرے سارے حربے بیکار ہو گئے تو میں نے جڑنا شروع کی، اور سب سے پہلے حور عینا کو شروع کی. تو اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا، پہلے ایک آنکھ سے دیکھ، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر اچھا. اور مزے کو، اور جب میں نے معانقہ بتایا نا حور کے ساتھ، تو وہ کھڑا ہو کے ناچنے لگا. میں کہا قابو آیا کہ نہیں آیا؟ اب تمہارے مدرسوں میں نہ جنت پڑھائی جاتی ہے، نہ حور پڑھائی جاتی ہے. نرے مسئلے 10 تھوڑے دماغ ہی خراب ہو جاتے. سکھریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا. یہ دل قرآن کتاب ہے. یہ خواجہ غلام فرید ہمارے جو سرائیکی کے بادشاہ ہیں، یہ ان کی شاعری آپ کو سنائی ہے. ہماری زبان سناتا رہتا ہوں، سنا کے پھر بس کرتا ہوں. میری زندگی سفروں میں گزر گئی. ذوق تھا پڑھنے پڑھانے کا، مقدر میں تبلیغ تھی، تو بس کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. تو زندگی گزر گئی سڑکوں پر، پھر 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 ٹرکوں بسوں کے پیچھے جملے ہوتے ہیں وہ میں نے جوڑے ہوئے ہیں. تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری بھی. چکور نخرے سے چلتا ہے. میں نے زامبیا کے جنگل میں چکور دیکھا نا،
تو مجھے پتا چلا کہ ویک ٹور چکوری دا کیا مطلب ہے. کوئی چکور بڑے نخرے سے چلتا. جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب وہ اور پرانی ہو تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. وہ پرانی کو جب رنگ روغن ہو جاتا ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہے لایانی. لیکن ایک بامانہ سناتا ہوں. میں ایسے نا کتاب پڑھ رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا، تو تھک کے نا میں نے ایسے سر اوپر چیئر اوپر اٹھایا تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے. اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا جس پر میں یہ وہ سناتا ہوں آپ کو کہ کیا کمال ہے. لقمان کی حکمت اس نے سمو دی. لکھا تھا دل، بہت بڑا سرخ رنگ کے ساتھ دل. آگے لکھا تھا برائے فروخت، برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول. بچوں آپ کے ساتھ علم کی نسبت ہے. سختی کا بول نہ بولنا، شدت کے بول نہ بولنا. ہماری خطابت نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا اتنا اوروں نے نہیں پہنچایا. ہمارے خطیبوں نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا اوروں نے نہیں پہنچایا. شدت، گالی کا جواب گالی، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی، یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے. قالوا سلاما، وہ قالوا سلاما والے تھے ہمارے بڑے. وہ گالی کا جواب گالی نہیں دیتے تھے، شدت کا جواب شدت سے نہیں دیتے تھے، بدتمیزی کا جواب اخلاق سے دیتے تھے. اور سارے تزکیہ کی انتہا حسن سلوک اور حسن اخلاق. سلوک کی منزلوں کی انتہا ہے اخلاق اچھے ہو جائے، نرمی اختیار کرنا. اللہ کہیں ممبر پہ بٹھائے اختلافی مسائل پہ تقریر نہ کرنا. یہ وہ جو لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ لوگوں کو بتانا، محبت سے پیار. کھایا تم نے ویشیوں کی طرح، پکوڑا بھی اندر، سموسا بھی اندر، روح افزا بھی اندر، مچھی بھی اندر، ککڑ بھی اندر، روپے اندر نہیں نکل. تھوڑی سی افطاری کرو، کولڈ ڈرنک سے افطاری نہ کرو، شربت سے افطاری نہ کرو، سادہ پانی کھجور لے لو، پھر تم تراویح پڑھ سکو گے انشاءاللہ. میری زندگی گزر گئی، میں آپ حیران ہوں گے، میں روزہ جون جولائی اگست، اب تو مئی آ گئی، میں چائے کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہوں. شدید گرمی جون چائے یا قہوہ یا سادہ پانی، سادہ بالکل روم ٹیمپریچر اور کھجور. تو میں 10 سپارے کھڑے ہو کے سنتا رہا ہوں تراویح میں. لیکن اب تو وہ ہمت نہیں رہی، لیکن 10 سپارے آرام سے کھڑے، پتہ ہی کوئی نہیں. اور 3 روٹیاں کھا کے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے. اپنے اوپر رحم کرو. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی. اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا. شب قدر 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 29. 5 آپ لوگ تو جوان ہو، 5 راتیں جاگ لو، لیلۃ القدر مل گئی. ایک لیلۃ القدر مل گئی تو ہمارا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وکیل کا اور ایک دیہاتی کا جھگڑا ہو گیا. تو دیہاتی نے وکیل کو لٹھ مارا تو وکیل نے پستول نکالا. جب اٹھایا تو اسے یاد آیا کہ 302 کا مقدمہ ہو جائے گا اور اس کی سزا پھانسی ہو سکتی ہے. اسی سوچ میں تو اس نے ایک اور ٹکا دی، تو اس نے چاقو نکالا. چاقو جو نکالا اور مارنے لگا تو پھر اس کو خیال ہے کہ 307 کا مقدمہ ہو جائے گا جس کی سزا عمر قید ہو سکتی ہے. اس نے ایک اور ٹکا دی اور اسے لمبا ڈال دیا کہ تو سوچتا رہے. اس کا کام ہو گیا. تو ہم وہ وکیل کی طرح سوچ میں نہ پڑیں، دیہاتی کی طرح لٹھ ماریں باطل کی.
کھوپڑی میں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين